السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سیاستدان اور سرکاری ملازمین اپنی زندگی کے بارے میں کتابیں لکھتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو مقبولیت قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ اپنی اشاعت کے 35 برس بعد بھی یہ کتاب دھڑا دھڑ بک رہی ہے۔ شہاب صاحب شاید پاکستان کے واحد بیوروکریٹ تھے جنہوں نے 3 مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری جیسے اہم عہدے پر کام کیا۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے ہر اہم فیصلے کے پیچھے قدرت اللہ شہاب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جلندری نے یہ شعر کہا کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انتہائی بااثر شخص کی یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آئیے کتاب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں شہاب صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی کا حال بیان کیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے 20 سے 30 سالوں کا احوال انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں وہ ہمیں ایک بیوروکریٹ کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ وہ جموں کشمیر کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ انگریز سامراج میں مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل کی پالیسیز کی وجہ سے 1943 میں جب بنگال میں خوفناک قحط آیا تو امدادی کارروائیوں کے لیے شہاب صاحب نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کر دیں۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر بھوک سے مرنے والے 20 سے 30 لاکھ بنگالیوں کا نوحہ انہوں نے بڑے دردناک الفاظ میں اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ انڈین سول سروس کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے شہاب صاحب نے تحریک پاکستان کے مختلف واقعات اور کرداروں کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس مشاہدے کے نقوش اس کتاب میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور ڈپٹی کمشنر جھانگ کی حیثیت سے شہاب صاحب نے اس نوزائیدہ مملکت کو پیش آنے والے مسائل اور ان مسائل کا جوان مردی سے مقابلہ کرنے والی قوم کا احوال لکھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جھانگ کی حیثیت سے شہاب صاحب ہمیں پاکستان کی بیوروکریسی کے کام کرنے کا طریقہ کار ایدو کی کہانی سے سمجھاتے ہیں۔ ایدو کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ایدو نام کا یہ آدمی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں آتا ہے اور یہاں پر آ کر کلیم کرتا ہے کہ انڈیا میں میری زمینیں تھیں تو ان کے بدلے میں مجھے یہاں پر کچھ زمینیں الاٹ کر دی جائیں، کچھ زمینیں اس کو الاٹ کر دی جاتی ہیں۔ کچھ پر اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران ایک پٹواری آ کر اسے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایدو کیا کرتا ہے، وہ درخواست لکھتا ہے وزیر اعلیٰ، وزیر مہاجرین، وزیر بحالیات اور 3 اور دفاتر کو کہ یہ پٹواری مجھے تنگ کر رہا ہے، براہ مہربانی مجھے اس سے نجات دلائی جائے۔ وہ ایدو کیونکہ ضلع جھنگ میں مقیم ہوتا ہے تو وہ 6 کے 6 دفاتر ڈپٹی کمشنر جھنگ کو لکھتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کی رپورٹ دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ لکھتے ہیں اپنے افسر مال کو کہ جناب مجھے اس واقعے کی رپورٹ دی جائے۔ افسر مال لکھتے ہیں اپنے تحصیلدار کو کہ جناب مجھے اس واقعے کی رپورٹ دی جائے۔ تحصیلدار لکھتے ہیں نائب تحصیلدار کو کہ جناب مجھے اس واقعے کی رپورٹ دی جائے۔ نائب تحصیلدار رپورٹ کے لیے اسی پٹواری کو لکھ دیتے ہیں جس کے خلاف ایدو نے کمپلینٹس درج کرائی ہوتی ہیں۔ وہ پٹواری کیا کرتا ہے، وہ یہ ساری درخواستیں جو ہے وہ یہ لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایدو اس دوران دفتروں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ ہر دفتر سے اسے یہی جواب ملتا ہے کہ بھائی تمہاری درخواست کے اوپر کام ہو رہا ہے، تمہاری شکایت کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ پٹواری اس دوران کیا کرتا ہے، وہ ایدو کو جو زمین الاٹ کی ہوئی تھی وہ الاٹ کر دیتے ہیں اپنے ایک اور منظور نظر کو۔ کچھ عرصے بعد جب ایدو یہ مقدمے کی ان سب کارروائیوں میں بالکل کنگال ہو جاتا ہے تو پھر پٹواری ایک رپورٹ لکھتا ہے۔ وہ رپورٹ لکھتا ہے کہ جناب یہ جو ایدو نام کا آدمی ہے یہ تو کریکٹر لیس آدمی ہے، اس کا تو اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ تو بس افسروں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح شکایتی لیٹر لکھتا رہتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اس کے یہ جو کمپلینٹ ہے یہ کلوز کر دیں، باقی یہ جو زمین تھی وہ میں نے فلاں صاحب کے نام پہ الاٹ کر دی ہے، وہ فلاں صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، حکومت وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، افسروں کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو آپ ایدو کی کمپلینٹ خارج کر کے وہ جو زمین میں نے الاٹ کی ہے اس کو آپ کنفرم کر دیں۔ یہ لکھ کر وہ بھیج دیتا ہے نائب تحصیلدار کو۔ نائب تحصیلدار اس پہ لکھتا ہے رپورٹ پٹواری مفصل ہے، یعنی پٹواری نے بڑی تفصیل سے رپورٹ دے دی ہے، اور یہ لکھ کے بھیج دیتا ہے تحصیلدار کو۔ تحصیلدار اس پہ لکھتا ہے رپورٹ پٹواری مفصل ہے اور بھیج دیتا ہے افسر مال کو۔ افسر مال اس پہ لکھتا ہے رپورٹ پٹواری مفصل ہے اور بھیج دیتا ہے ڈپٹی کمشنر کو۔ ڈپٹی کمشنر ان سب رپورٹوں کے اوپر لکھتا ہے رپورٹ پٹواری مفصل ہے اور ان سب کے سب دفاتر کو بھیج دیتا ہے جہاں جہاں ایدو نے کمپلینٹس کی ہوتی ہیں۔ اس 6 کے 6 دفاتر کیا کرتے ہیں کہ ایدو کی جو درخواست ہوتی ہے اسے خارج کر دیتے ہیں۔ یوں ایک پٹواری اپنے خلاف لکھی گئی درخواست کو خود ہی خارج کروا دیتا ہے۔ یہ تو تھا کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد کی بیوروکریسی کے کام کرنے کا طریقہ کار۔ کیا پاکستان کی بیوروکریسی اب بھی ایسے ہی کام کرتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے۔ شہاب صاحب کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب انہیں اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کا پرنسپل سیکرٹری مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کتاب کے اس حصے میں ہم پاکستان پر حکومت کرنے والی سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ کی انتظامی نااہلیوں اور سیاسی ریشہ دوانیوں کا احوال پڑھتے ہیں۔
ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے گورنر جنرل غلام محمد جو چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور تھے، اس ملک پر نہ صرف یہ کہ رونق کے ساتھ حکومت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو پہلی دفعہ برطرف کر کے ایک ایسی غیر آئینی روایت کی بنیاد رکھی جس کا آسیب آج تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ غلام محمد کے بعد سکندر مرزا نے اقتدار سنبھالا تو اپنے اقتدار کے 3 سالوں میں ہی 6 وزرائے اعظم کو گھر بھیج کر پاکستان میں ایک شدید سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اسکندر مرزا کے دور میں وزارتوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پہلی کیٹیگری میں ہوتی تھیں خشک وزارتیں، یعنی جن میں اوپر کا مال بنانے کے موقع کم ہوا کرتے تھے۔ دوسری وزارتیں تھیں تر وزارتیں، یعنی جن میں حرام کھانے کے اور مال بنانے کے مواقع بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب پے در پہ حکومتیں تبدیل کی جاتی تھیں تو ایک موقع ایسا آیا کہ ایک حکومت کو سکندر مرزا نے برطرف کیا تو دوسری حکومت کی کابینہ کی تشکیل میں 2 سے 3 دن لگے، کیونکہ اس پر بحث ہو رہی تھی کون سی وزارت کون لے گا۔ تر وزارت ہر کوئی لینا چاہ رہا تھا، خشک وزارت کوئی لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال 2 سے 3 دن بعد جب اتفاق ہو گیا کہ کون سی وزارت کس نے لینی ہے تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی اور کہا کہ جی اس کے مطابق نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے۔ جب اس لسٹ کو دیکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وزارت تعلیم تو کسی نے لی ہی نہیں، کیونکہ وزارت تعلیم میں خشک وزارت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، باہر پھرتے ہوئے کسی بندے کو پکڑا، یا تجھے وزارت چاہیے، ہاں آ جا بھائی یہ تجھے وزارت دیتے ہیں۔ تو ایسے اس ملک میں وزارتیں تقسیم کی جاتی رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں کی یہ پرائرٹیز ہوں گی تو تعلیم کا وہی حال ہوگا جو کہ آج کل اس ملک میں ہے۔ سکندر مرزا کے بعد ایوب خان کا دور آیا تو ایوب خان نے بھی جمہوریت کے نام پر 10 سال اس قوم کو بیوقوف بنایا۔ شاہ صاحب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایوب خان کی بلا وجہ تعریف کی اور انہوں نے ان کو ایک بہت اچھا منتظم بلکہ ایک صوفی حکمران کے طور پر پیش کیا۔ اس علاوہ شاہ صاحب پر یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ انہوں نے رائٹرز گلڈ بنایا، یعنی پاکستان کے تمام ادیبوں کو اکٹھا کر کے ایوب خان کی تعریف و توصیف پر لگا دیا۔ شاہ صاحب پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی بطور ایک صوفی پیش کیا ہے۔ خیر یہ باتیں درست ہیں یا غلط ان کا اندازہ تو آپ کو کتاب پڑھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ کتاب اپنے تمام تر اعتراضات اور خامیوں کے باوجود ایک بہت اہم کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے کتاب زندگی۔